الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال الله في مقام آخر: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام، آج ذی الحج کی 12 تاریخ ہے اور جون کی 22 تاریخ ہے، 2021 ہے. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں قربانی کا آخری دن ہے اور سب احباب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو. جو احباب میرے ساتھ تھے ان کو دے دی تھی، کچھ کو فون پہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں نصیب کرے. اور جن احباب نے قربانیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور ان قربانیوں کو ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ اور بخشش کا ذریعہ بنا دے. آج جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 آپ کے سامنے پڑھی ہے اور سورہ حج کی 17 پارے میں سے 4 آیات پڑھی ہیں، 26، 27، 28 اور 29. تو پہلے ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو گھر ہے خانہ کعبہ اس کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا جو گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے للذی ببکۃ مبارکہ، وہ مکہ میں ہے اور برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور اس میں تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. اور سورہ حج میں ارشاد فرمایا: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے جگہ مقرر کر دی. اللہ تشرک بی شیئا، اور ہم نے حکم دیا کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیا جائے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ساتھ ہم نے یہ بھی حکم دیا کہ ہمارے اس پاک گھر کو رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اس میں قیام کرنے والوں، بیٹھنے والوں کے لیے صاف رکھیے اسے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ،
اور ہم نے یہ بھی حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر وہ سوار ہو کر اس گھر میں حاضر ہوں۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ جب اس گھر میں حاضر ہوں تو اپنے لیے وہ فوائد حاصل کریں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور جانوروں میں سے جو جانور اللہ نے ان کو دیے ہیں وہ یہاں ان کو لے آئیں اور اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور ان ذبح شدہ جانوروں میں سے وہ خود بھی کھائیں اور ایسے لوگ جو گوشت کھانے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو بھی بانٹے، انہیں بھی کھلائیں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر وہ اپنی جو نظریں ہیں وہ پوری کریں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظریں پوری کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور میرے اس قدیم گھر کا وہ طواف کریں۔ یہ 4 آیات سورہ حج میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی پھر آبادی کیسے ہوئی اور اس کی تعمیر کیسے ہوئی۔ عام روٹین میں یہی چلتا ہے، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور ان کے قربانی کا واقعہ بیان کیا، اور جہاں تک ان کے بیٹے کی قربانی ہوتی ہے وہاں تک آگے بات ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کسی اور طرف مڑ جاتی ہے، تو قربانی کے بعد یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد کیا ہوا وہ عام روٹین میں بیان کرنے میں نہیں آتا۔ آج میں نے سوچا چونکہ ابھی قربانی چل رہی ہے تو کیوں نہ اس بات کو پورا کیا جائے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے سے بچا لیا تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر خانہ کعبہ کیسے بنا، پھر اس میں آبادی کیسے ہوگی۔ تو کوشش کروں گا کہ آپ تک اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک تو آپ نے بات سب نے سنی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جا کے میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کریں، اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور مقام مینا میں وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کر بیٹے سے یہ پوچھا انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ پوچھنا اس لیے نہیں تھا کہ اگر بیٹا انکار کر دیتا تو پھر ذبح نہیں کروں گا، اس لیے نہیں تھا۔ پوچھ اس لیے رہے تھے کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس کا باپ اس بیٹے کی عمر میں اپنے بیٹے کی عمر میں آگ میں اللہ کے لیے چلا گیا تھا۔ اب اس پیارے بیٹے نے ایسے باپ کی گود میں گھر میں پرورش پائی ہے تو دیکھو کہ بیٹا بھی اس جیسے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں۔ پوچھ اس لیے رہے تھے، اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ اگر اسماعیل انکار کر نہیں ابا جی میں تسی خواب دیکھا میرا اتنا کی تعلق ہے، خواب پورا کرنے واسطے یہ تھوڑی ہے کہ تسی میں ذبح کر دے، نہیں، اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ یہ انکار کر دے گا تو ذبح نہیں کروں گا، نہیں، بات ایسی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تو آگے بیٹے نے ماشاءاللہ جو جواب دیا اس کو میں یا کوئی اور انسان اپنے الفاظ میں کیا بیان کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے بیان کیا ہے اسی کا ترجمہ آپ کو سنا دیں۔ ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہے جو بیٹے نے جواب دیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جی جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اب یہاں تک تو بات عام روٹین میں چلتی رہتی ہے، ہم بھی سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ انہوں نے قربانی
قربانی کی اور بیٹے کو لٹایا، چھری بھی چلائی، سارا کچھ ہوا، لیکن مشیت الہی کچھ اور تھی۔ چھری کے اوپر غصہ کیا تو چھری نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں، خلیل مجھے حکم دیتا ہے کہ چل، خلیل کا جو رب ہے جلیل وہ حکم دیتا ہے نہ چل، میں کدھر جاؤں؟ تو پھر بیٹا آ گیا اور وہ چھترا وغیرہ اور ذبح ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کامیاب اور اسماعیل بھی کامیاب ہو گئے اپنے امتحان میں۔ پھر یہاں سے ابراہیم علیہ السلام تو واپس چلے گئے کیونکہ ان کا گھر فلسطین میں تھا، ان کی پہلی جو بیوی تھی، زوجہ تھی سارہ، وہ فلسطین میں رہتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ اسی طرح دونوں اکیلے رہتے تھے۔ ہوا یہ چونکہ ان کے پاس وہ پانی کا چشمہ جاری ہو چکا تھا جسے زمزم کہا جاتا ہے، تو ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، کچھ اس کے افراد تھے، تو وہ وہاں سے راستہ لے کے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو انہوں نے یہاں آ کر پڑاؤ کیا، یعنی کچھ فاصلے پر۔ تو جب انہوں نے پڑاؤ کیا، وہ رکے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ جس جگہ پہ پانی ہوتا ہے وہاں ساری جتنا بھی جاندار مخلوق ہے ساری وہاں اکٹھے ہونے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ پانی جتنا بھی جاندار جتنے بھی مخلوقات ہیں، ایون درخت ہے، ہر چیز کے لیے پانی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یار پرندے ایسی جگہ پہ، یقیناً یہاں کچھ پانی ہے نہ، پرندے خشکی والی جگہ پہ کب پرندے رہتے ہیں؟ اگر یہاں پرندے آ کے بیٹھتے ہیں، یہاں سے اڑ رہے ہیں تو کوئی معاملہ ہے۔ تو انہوں نے ایک اپنا بندہ بھیجا کہ جا کے دیکھو کیا وہاں پانی ہے جس کی وجہ سے یہ پرندے اترتے ہیں، اڑتے ہیں یہاں سے۔ تو وہ بندہ آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ وہاں ایک خاتون بیٹھی ہے اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے ان کے ساتھ، تو ساتھ ان کے پانی کا چشمہ بھی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ مسافر لوگ ہوتے تھے اس ٹائم، پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، آج بھی جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا آپ وہاں جا کے ان کی حالت پوچھے دیکھیں، وہ تو ان کو پانی آپ دکھا دیں وہ تو اس کو گولڈ سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو پانی سونا ہوتا ہے۔ تو اس بندے نے دیکھا کہ خاتون بیٹھی ہے، بچہ بھی ہے اور ان کے پاس پانی بھی ہے، تو اس نے جا کے باقی جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کو بتایا کہ وہاں ایک خاتون بیٹھی ہے، بچہ بھی ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یار ایسے جنگل میں ایک خاتون۔ ان کے جو بڑے تھے یعنی قبیلے کے جو مرد احباب تھے وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے آ کر حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھی آ کر ان سے بات کی اور کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، ایک جگہ سے ہجرت کی، وہاں دوسری جگہ پہ جا کے پڑاؤ کر لیا۔ یہ سرحدی جو حدود ہیں یہ بھی اس وقت نہیں ہوتی تھی، جس کا جدھر دل کرتا تھا، زمینیں بھی کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے آپ کی اجازت مانگی کہ آپ ہمیں یہاں رہنے دیں، ہم یہاں سفر کر رہے تھے، کوئی جگہ ڈھونڈ رہے تھے رہنے کی، تو یہاں ہمیں جو ہے وہ پانی نظر آ رہا ہے۔ تو پانی انسانی زندگی کے لیے ایک اہم پارٹ ہے، ایک اہم حصہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے ان سے ایک شرط پر انہیں رہنے کی اجازت دی، فرمایا یہ جو پانی کا کنواں ہے اس پر میرا ہی قبضہ رہے گا، تمہارا نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو اکیلی خاتون ہوں، آپ پورا قبیلہ ہو، یہ نہ ہو کل کو آپ پانی کے اوپر قبضہ کر لیں اور مجھے یہاں سے نکال دیں تو میں اکیلی خاتون کدھر جاؤں گی؟ آپ رہ سکتے ہیں لیکن اس پانی کے اوپر، اس چشمے کے اوپر میرا ہی قبضہ رہے گا، یہ میری ملکیت میں رہے گا۔ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں، پانی اپنے یوز کے لیے لے سکتے ہیں لیکن قبضہ میرا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط ہمیں قبول ہے۔ تو وہ پورا قبیلہ آیا اور وہاں پہ انہوں نے اپنے وہ خیمے وغیرہ لگائے اور وہ ایک بستی سی بن گئی۔ اب یہاں سے یہ پہلی اینٹ وہ تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے آ کے رکھی تھی، اپنی بیوی اور بیٹے کو بٹھایا تھا آبادی کی،
اب دوسری اینٹ یہ ایک قبیلہ آ گیا، ایک بستی سی بن گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھی 14-15 سال کو پہنچ چکی تھی، تو اس قبیلے کا جو سردار تھا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ اس دور میں شادیاں جلدی کرتے تھے، تو انہوں نے اس سردار نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور وہ ایک بستی سی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دل چاہا کہ جا کے بیٹے سے بات کرو، ملاقات کر لیو۔ جب نکاح ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کا، تب ان کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی، ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان قبیلے والوں نے ان کے لیے قبر وغیرہ کا انتظام کیا اور ان کو دفن کر دیا، جو اس وقت کا طریقہ ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے کہ جا کے بیٹے کا پتہ کر کے ان بیٹے سے مل کے ہوں۔ جب یہاں پہنچے تو دیکھا، بڑے حیران رہ گئے، بھئی ادھر تو شہر بن گیا ہے، ادھر تو بستی بن گئی ہے، کیسے ہو گیا ہے؟ تو پوچھتے پوچھاتے وہاں جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خیمہ تھا وہاں تک پہنچے، تو دروازے پر گئے تو اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ پرندوں کا شکار کرنے کے لیے شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ وہاں بیٹھی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے خاوند کدھر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو زندگی کا گزر اوقات ہے وہ شکار پہ ہوتا ہے، پرندوں کے شکار پہ، تو میرے خاوند وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ وہ تو بہت ہی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہستی ہیں، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتائیں بیٹا تمہارا گزر اوقات کیسے چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بڑی مشکل سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، بڑی غربت ہے، کھانے پینے کو بعض اوقات کچھ نہیں ملتا، اس طرح کی باتیں کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سنتے رہے اور پھر کہا چلو آپ کے خاوند ابھی گھر میں نہیں ہے، میں نے ایک لمبا سفر کرنا ہے، واپس جانا ہے، تو میں اب جا رہا ہوں، تو جب آپ کے خاوند آپ کے گھر میں آ جائیں تو انہیں یہ میرا پیغام دینا کہ ایک مسافر رہتے ہیں آپ کے گھر میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی گھر کی جو چوکھٹ ہے اس کو تبدیل کر لیں۔ اس سے مراد یہ تھا کہ آپ کی بیوی زندگی گزارنے کے گلے شکوے کر رہی ہیں، اور آپ ایک نبی کے بیٹے ہیں اور ایک نبی کی بہو ہے، تو لہٰذا یہ گلے شکوے غربت کے کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم پہ راضی نہیں ہے، تو لہٰذا اس بیوی کو چینج کر لیں، مطلب یہ تھا۔ تو شام کے وقت جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا صاف ظاہر جہاں ایک نبی کا گزر ہو یا ایک نبی تشریف لائے ہوں، وہاں تو پھر نبوت کے جلوے تھے، وہاں تو پھر نبوت کی خوشبو تھی، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی پہنچے تو فوراً پوچھا کیا یہاں پہ کوئی ہستی آئی ہے جن کی نبوت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک بزرگ گئے تھے، مسافر لگتے تھے، میرے سے انہوں نے باتیں کی ہیں اور جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز چوکھٹ کو چینج کر لینا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا پھر وہ چوکھٹ یا آپ ہی ہیں؟ آپ نے ان سے کیا بات کی؟ انہوں نے سارا بتا دیا، کہا میں ایک نبی کا بیٹا ہوں، آپ ایک نبی کی بہو ہیں، ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی ذات کے گلے شکوے کریں، اس نے ہمیں غریب رکھا ہے، اس کی رضا ہے، وہ ہمیں پیسہ دیتا اس کی رضا ہوتی، لہٰذا آپ کو چینج کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو اس کو طلاق دے دی۔ پھر اسی قبیلے میں سے ایک اور لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ پھر کچھ عرصہ بعد ابراہیم علیہ السلام پھر بیٹے کو ملنے کے لیے آئے، جب مکہ میں پہنچے اور اس خیمے میں گئے تو پھر اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، خاتون بیٹھی تھی جو ان کی دوسری بیوی تھی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے خاوند جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہیں، ہماری زندگی کا گزر بسر جو ہے اسی پہ چلتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر بتائیے کیسے زندگی گزار رہے ہیں، غربت ہے تو آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا لاکھ شکر ہے، ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، جب مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے رزق تو کھا لیتے ہیں اور شکر ادا کر لیتے ہیں، جب نہیں ملتا تو ہم صبر کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ بہت دیکھیں
مسلمان جو ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، مل جائے شکر کرو کھاؤ، نہ ملے صبر کرو، ضرور دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے سب سے بڑا امیر وہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام نے اس خاتون سے یعنی اپنی بہو سے پوچھے حالات، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو آپ بڑے خوش ہوئے، تو آپ نے فرمایا چلو میں جانے لگا ہوں، میں واپس جاتا ہوں، آپ کی خاوند تو ابھی نہیں ہے، یعنی دوسری دفعہ آئے پھر بھی ملاقات نہیں ہو رہی، تو میرا پیغام اپنے خاوند کو دے دینا کہ اپنی جو دہلیز ہے، تمہارے گھر کی جو چوکھٹ ہے یہ بڑی مضبوط ہے، اسے چینج نہ کرنا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ آپ مسافر لگتے ہیں، بزرگ ہیں، آپ ایسا کریں سفر کی وجہ سے آپ کے جو بال ہیں، آپ کی جو داڑھی مبارک ہے اس کے اوپر مٹی گرد پڑی ہوئی ہے، آپ نیچے تشریف لائیں تاکہ میں یہ آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے بال دھو دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو ایک دفعہ پہلے میں نے پرسوں پچھلے سے پچھلے جمعے کہا تھا کہ بیٹے کو ملنے کے لیے آئے، اللہ نے حکم دیا بات بھی نہیں کرنی، سواری سے نیچے بھی نہیں اترنا، آج بھی وہی حالت ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ چلو میں ایک پتھر لے کے آتی ہوں، آپ اس کے اوپر اپنا پاؤں مبارک رکھ لیں اور پھر نیچے سر کر لیں، تو اسی طرح بغیر نیچے اترے میں آپ کا سر دھو دیتی ہوں۔ بہرحال انہوں نے وہ سر دھویا، داڑھی مبارک دھوئی، تو ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے تو پھر وہی جلوے نبوت کے، پھر وہی نبوت کی خوشبو، پھر وہی۔ تو اسماعیل علیہ السلام آتے ہی پوچھنے لگے کہ کیا یہاں پہ کوئی آیا تھا؟ تم نے کہا ایک بزرگ آئے ہیں، کہا وہ میرے ابا جان تھے، کوئی بات کہی؟ کہا انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے گھر کی چوکھٹ ہے بڑی مضبوط ہے، اس کو تبدیل نہ کرنا، کہا اس سے مراد آپ ہیں، بیوی سے کہا۔ دوسری مرتبہ بھی چلے گئے، پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر اجازت لی، پھر واپس آئے ملنے کے لیے۔ اب کی بار آئے تو اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اب تصور کر سکتے ہیں باپ بیٹا جب ملے ہوں گے تو کیا جذبات ہوں گے۔ اب صاحب اولاد بیٹھے ہیں، اتنا عرصہ آتے رہے، نئی ملاقات ہوئی، تو پھر باپ بیٹا ملے، ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے حالات پوچھے، پھر وہاں ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا۔ اس وقت ٹھہرنے کی اجازت تھی، رکنے کی اجازت تھی، وہاں رکے اور بیٹے سے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں پہ ایک اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ اب یہ تعمیر ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی، جو بھی میں نے آیت سورہ حج کی پڑھی ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کیجئے اس وقت کو، اللہ فرما رہا ہے اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو بنانے کی جگہ مقرر کر دی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے حکم مل چکا تھا کہ آپ جائیں اور میرے گھر کو تعمیر کریں۔ تو اب باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ اس میں میرا ساتھ دیں۔ یعنی باقی بستی تھی، ان میں سے کسی کو دعوت نہیں دی، باپ اور بیٹا دونوں نے مل کر یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اور یہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے کیا، پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش علیہ السلام نے کیا، پھر یہ ابراہیم علیہ السلام چوتھی مرتبہ تعمیر کر رہے تھے۔ تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے اپنا پر مارا زمین کے اوپر، تو جو بنیادیں تھی نا وہ نکل آئی نیچے سے۔ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ جو نشانات ہیں ان کے اوپر آپ نے تعمیر کرنا اللہ کا کہا۔ اب پتھر اکٹھے کیے، باپ بیٹا، وہ خانہ کعبے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ جب تعمیر اس حد کو پہنچی کہ اب نیچے کھڑے ہو کے اس کو مزید تعمیر نہیں کیا جا سکتا تھا، تو تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا جاؤ
کوئی بڑا پتھر لے کے آؤ تاکہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر میں اس کی تعمیر کروں. جس کو ہم اپنی زبان میں آ کر گو کہتے ہیں، گو باندھنا. تو اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر ڈھونڈنے کے لیے کوہ ابو قبیس کی طرف جا رہے تھے. یہ پہاڑ مروہ پہاڑی کے سامنے ہے، اب تو ختم ہو چکا ہے، بالکل کاٹ دیا گیا ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاند کے ٹکڑے کیے تھے، کوہ ابو قبیس. اسماعیل علیہ السلام اس طرف جا رہے تھے تو راستے میں جبرائیل امین کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئے میرے ساتھ. جبرائیل کہنے لگے آپ میرے ساتھ آئے، میں آپ کو 2 پتھر دکھاتا ہوں. یہ دونوں پتھر آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے. جب طوفان نوح آیا تو ادریس علیہ السلام نے یہ پتھر یہاں سے اکھیڑ کر اس پہاڑ پہ دفن کر دیے تھے تاکہ یہیں کہیں آگے پیچھے گم نہ ہو جائے. تو جبرائیل لے گئے وہاں جہاں یہ دونوں پتھر دفن تھے، تو وہاں سے ان دونوں پتھروں کو نکالا. ایک پتھر تو وہ ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور دوسرا پتھر وہ ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ جو مقام ابراہیم ہے خانہ کعبہ کے ساتھ دروازے کے ساتھ ہی جگہ ہے، یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا کرتے تھے. تو جبرائیل نے کہا اے اسماعیل علیہ السلام آپ ان دونوں پتھروں کو لے جائیں اور اپنے ابا جی کو یہ آپ اللہ کا حکم سنائیں کہ ان میں سے ایک پتھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے آپ نے دیوار میں نصب کرنا ہے، اور دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے. تو اسماعیل علیہ السلام دونوں پتھر لے کے آئے اور یہ بات آ کر اپنے والد محترم کو بتائی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر یعنی وہ حجر جو اسود ہے اس کو تو وہاں پہ نصب کر دیا اور دوسرے کو اپنے یوز کے لیے رکھ لیا. اب اس اللہ کی قدرت کو دیکھیں، پتھر جتنا جتنا تعمیر اونچی ہوتی گئی پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا خود بخود. اور یہ دیکھیں پتھر ہے بے جان چیز ہے، اس میں کیا اسپرنگ لگے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو اگر نیچے دیوار کو نیچے تعمیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، اگر اوپر ہو گئی ہے ہاتھ اونچا جانا ہے تو وہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا ہے. تو یوں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. ان دونوں باپ بیٹا نے مل کر تعمیر کی، اور پھر ایک پتھر تو وہاں نصب ہو گیا تھا دیوار میں اور دوسرے کو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جو دروازہ ہے اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا. تو یہ پتھر ایسے ہی رہا. پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب کی وجہ سے یہ پتھر دور جا کے گرا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے اور انہوں نے جس جگہ پہ اب لگا ہوا ہے یہاں اس کو فٹ کرایا اور اس کے دائیں بائیں ایک پتھر کی دیوار کھڑی کر دی تاکہ یہ ہلنے پائے اور کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو یہ مقام ابراہیم ہے جس میں اللہ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم سے مراد وہی پتھر، اور اسی پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ ابھی تک نصب ہیں، موجود ہیں. تو یہ خانہ کعبہ کی یعنی تعمیر ہوئی. پھر وہ چونکہ وہاں پورا ایک قبیلہ آباد تھا اور پھر اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا تو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اے پیارے ابراہیم آپ اس گھر کو تو بنا چکے ہیں، اب اس گھر کے طواف کے لیے اس کا حج کرنے کے لیے لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بلائیے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں یہاں کھڑے ہو کر اگر بلاؤں گا تو کہاں تک میری آواز جائے گی؟ نہ کوئی سپیکر ہے نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم ہے، کیسے میری آواز جائے گی؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام آواز لگانا آپ کا کام ہے، اس آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا میرا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اے لوگو اللہ نے تمہارے لیے اس گھر کا طواف اور اس کا حج فرض کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے
یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان کرنا تھا۔ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ آواز اس نے وہاں تک سنی، اگر کوئی بچہ اپنی باپ کی پشت میں تھا تو یہ آواز اس نے وہاں سنی۔ عالم ارواح میں جتنا روحیں تھی سب نے آواز سنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جن روحوں نے لبیک کہا تھا ان کو ضرور قیامت تک وہاں جانے کا موقع ملے گا، اس گھر کا طواف کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا، وہاں کی زیارت اللہ نصیب کرے گا۔ اگر کسی نے ایک دفعہ لبیک کہا تو ایک دفعہ کی حاضری ہوگی، 2 دفعہ کہا 2 دفعہ کی حاضری ہوگی، 5 دفعہ کہا تو 5 دفعہ ضرور وہاں پہ جائے گا۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کی برکت ہے، کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، کوئی سپیکر نہیں ہے، لیکن اللہ تو پہنچا سکتا ہے نا۔ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، بندہ کچھ کرے یا نہ کرے، آپ کا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر وہاں سے بستی بن گئی تھی، پھر لوگوں نے اللہ کا گھر بھی بن گیا ہے، پھر لوگوں نے طواف کرنا شروع کیا، لوگ حج کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے دور دراز علاقوں سے آنے لگ گئے، تو یوں ایک آبادی کا وہاں سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں کیسا اللہ کا پیارا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ یہ جو گھر ہے یعنی خانہ کعبہ، اس پر روزانہ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، روزانہ بلا ناغہ، رات ہو یا دن ہو۔ کرونا آیا ہے لیکن اس کی رحمتیں رکی نہیں ہیں، بندے روکے ہیں وہاں جانا، لیکن اللہ کی رحمتیں وہاں سے آنا نہیں رکی۔ 120 رحمتیں فرمایا نازل ہوتی ہیں روزانہ، رات کو بھی دن کو بھی۔ 60 رحمتیں ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو وہاں طواف کرتے ہیں، 40 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو وہاں اعتکاف کرتے ہیں، اور 20 رحمتیں اس بندے کو حاصل ہوتی ہیں جو وہاں صرف بیٹھ کر اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ نہیں پڑھ رہا، نہ قرآن نہ نوافل نہ نماز، کچھ بھی نہیں، وضو کیا ہوا ہے وہاں بیٹھا ہے اور صرف اللہ کے گھر کو ایسے دیکھ رہا ہے، اور میں اس کو 20 رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ جو حجر اسود کی آپ کو بات بتا رہا تھا، جب اس کو نصب کیا گیا ہے یہ اس وقت سفید پتھر تھا، اصل میں اس کا نام حجر ابیض ہے۔ ابیض عربی میں سفید کو کہتے ہیں، وائٹ کو، اور اسود بلیک کو کہتے ہیں۔ جب اس کو نصب کیا گیا تو یہ سفید پتھر تھا، وائٹ تھا، اور اس کی چمک اتنا تھی کہ مکہ کی چاروں طرف اس کی چمک جاتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اس کو نصب کیا گیا اور رات کے وقت اس کی روشنی جہاں جہاں تک جاتی تھی اس پوری حدود کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنا دیا ہے۔ یہ تو لوگوں کے گناہ کھینچتے 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 خود کالا ہو گیا، لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ یہ حجر اسود جو ہے یہ کالا نہیں ہے، یہ سفید ہے۔ اب اس کا اسود یعنی بلیک نام اس لیے پڑ چکا ہے، یہ لوگوں کو اپنی برکتیں دیتا رہا، ان سے گناہ وصول کرتا رہا، برکتیں دیتا رہا، گناہ لیتا رہا، خود وہ کالا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاگ کے بیٹھیے، حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جو بندہ بھی اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے گا، فرمایا وہ حجر اسود کو اگر اس کو بوسہ بھی لے تو وہ اس کو بوسہ دے لے، اور اگر اس کو رش کی وجہ سے بوسہ دینے کا وہاں موقع نہیں ملتا تو دور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے وہاں اس کے سامنے آ کے اس کو استلام کر لے، ایسے اس کے سامنے آ کے اشارہ کر لے۔ فرمایا قیامت کے دن جب وہ بندہ میدان محشر میں آئے گا یہ پتھر اسے پہچان لے گا، یہ پتھر اس کی شفاعت کرے گا۔ یہ وہ پتھر ہے، بظاہر دیکھیں اس کی زبان بھی نہیں ہے، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے کیا اس کو طاقت دی ہے، کیا اس میں کشش ہے۔ حج کے موقع پر یا کرونا کے علاوہ جب میں گیا ہوں 2018 میں، کتنا ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ سارے لوگ تو وہاں صاف ذرا نہیں چھوٹ سکتے رش کی وجہ سے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے جا کے بس وہاں سلام ہی کرتے رہتے ہیں، اس کو جب طواف کرتے ہیں اس کے سامنے جیسے ہی آتے ہیں تو اس کو استلام بولتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں یوں۔ اب لاکھوں لوگ جب وہاں حاضر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں،
ان لاکھوں کو یہ پتھر پہچانتا ہے، لاکھوں لوگوں کو یہ پتھر پہچانتا ہے، اور قیامت کے دن ان کی یہ شفاعت کرے گا۔ ایسا کمال تو رکھا ہے اللہ نے پتھر میں۔ دوبارہ بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو گھر ہے یعنی خانہ کعبہ ہے، اس کا جو حج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بندے پر فرض کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے استطاعت دی ہو، یعنی وہاں جانے کا، ایک تو فزیکلی بھی فٹ ہے، سفر کر سکتا ہے، دوسرا مالی طور پہ بھی فٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا ہوا ہے، تو فرمایا ایسا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، وہاں جا کے حاضری دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے، حضور نے فرمایا جو حج کے لیے آیا اور وہ دوران حج فوت ہو گیا، قیامت تک ہر سال جب حج ہوتا ہے اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھتا جاتا رہے گا۔ اور جو عمرہ کرنے آیا اور اس کی زندگی تمام ہو گئی، فوت ہو گیا، تو فرمایا کہ قیامت تک جتنا لوگ عمرہ کریں گے سب کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اتنا مقدس اور برکت والا گھر ہے۔ حج ویسے زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو پاس اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے، مال اس کے پاس ہے، جسمانی طور پہ بھی فٹ ہے، سفر کر سکتا ہے، وہاں آگے طواف کر سکتا ہے، فرمایا اسے ہر 5 سال بعد آنا چاہیے، ہر 5 سال کے بعد، یعنی اگر اس نے ایک دفعہ کر بھی لیا ہے تو اس کو 5 سال بعد پھر جانا چاہیے، پھر اس کو 5 سال بعد جانا چاہیے۔ فرمایا ایسا بندہ جو ہر 5 سال اس گھر کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے، اور جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، ابھی تو چونکہ بند ہے اور اس کا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کب تک کھلتا ہے۔ محرومی کی بات تو یہ ہے نا، جو دکھ کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ میں سینما گھر بھی کھلے ہیں، نائٹ کلب بھی کھلے ہیں، شراب خانے بھی کھلے ہیں، صرف بند ہے تو اللہ کا گھر بند ہے۔ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ یار بیماری ہے یا نہیں ہے، جب بیماری ہے یہ کرونا کا جب اعلان ہوا ہے تو ہم نے بھی کہا احتیاط کریں یار، سب کچھ کریں، لیکن اب دیکھیں اب کہاں ہے کرونا یار؟ جب سینما میں کرونا نہیں آ رہا، جب شراب خانے میں کرونا نہیں آ رہا، تو اللہ کے گھر میں کہاں سے آ رہا ہے؟ دوبارہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ معاملہ سیٹ ہو جائے، اور جن لوگوں کو اللہ نے مالی طور پہ استطاعت دی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ 5 لاکھ لگتا ہے یا 6 لاکھ لگتا ہے، اس بات کو چھوڑیں۔ فرمایا حج کے راہ میں 1 روپیہ اگر تمہارا خرچ ہوتا ہے نا، تو اس کے بدلے اللہ 700 روپے عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی بندہ 7 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جاتا ہے، اس کے پاس ہے، اور 7 لاکھ خرچ کر کے وہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا دے گا؟ بظاہر یوں لگتا ہے، شیطان بھی یہی کہتا ہے تو یار اتنا تیرے اکاؤنٹ سے کم ہو جائیں گے، 7 لاکھ یار ادھر خرچ ہو رہا ہے، اور کام تھوڑے ہیں تیرے۔ بظاہر شیطان بھی یہی کہتا ہے، اندر جو نفس بیٹھا ہے وہ بھی، اس سے بھی یہی آواز نکلتی ہے، اتنا نہیں خرچ کرنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اللہ کی رحمتیں کتنا حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس کے اگینسٹ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس کے پاس استطاعت ہو، پیسہ ہو، مالی طور پہ بھی وہ صحیح ہو، جسمانی طور پہ بھی صحیح ہو، اس کے باوجود وہ اگر حج نہ کرے، حضور نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہے یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے، میری امت میں سے ہو کے جو بندہ صاحب استطاعت ہو کے حج نہیں کرتا، فرمایا میری امت میں ہو کے نہیں مرے گا، وہ یا کرسچن ہو کے مرے گا یا یہودی ہو کے مرے گا۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے ضرور تیاری کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ معاملات جو ہیں یہ کرونا کی وجہ سے خراب ہوئے، سارے جتر ہوئے، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ سیٹ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔